اگر ہم فقہ جعفریہ کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ مطالبہ صرف ہم حکومت سے نہیں کرتے بلکہ ہمیں اپنے آپ سے بھی کرنا ہے. ہم فقہ جعفریہ کا صرف حکومتی ادارات میں نافذ کرنے کے لیے مطالبہ نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے گھروں کے اندر اپنے اوپر اپنے معاشرے میں بھی فقہ جعفریہ کے نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے اوپر فقہ جعفریہ نافذ کرنا نہ چاہے اور حکومت سے صرف مطالبہ کرے تو یہ تو لما تقولون بس صحیح نہیں ہے. اس لیے میری یہی آپ سے خواہش ہے کہ اگر آپ اپنے کو شیعہ سمجھتے ہو محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ اگر 1 لاکھ کی آبادی میں ایک شیعہ رہتا ہو اور اس شیعہ سے تقوی میں کوئی اور آدمی آگے ہو تو یہ شیعہ کہلانے کے مستحق نہیں ہے. میرے شیعہ بھائی، شیعہ نمازی ہوتا ہے، شیعہ خوف خدا دل میں رکھتا ہے، شیعہ روزہ دار ہوتا ہے، شیعہ معصیت خدا سے ڈرتا ہے، شیعہ مظلوموں کا حامی ہوتا ہے، شیعہ ظالموں کا دشمن ہوتا ہے، شیعہ یعنی متقی و پرہیزگار. اگر آپ شیعہ ہیں تو میرے خیال میں اگر ہم صفات شیعہ اپنے اوپر اپنے اندر پیدا نہ کریں تو پھر ہم شیعہ کو بدنام کریں گے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کون لنا زینا ولا تکون علینا شینا، ہمارے لیے باعث عزت بنو، ہمارے لیے باعث عار مت بنو. اگر آپ شیعہ ہیں تو پھر آپ کو جو تعلیمات اہل بیت ہے، جو تعلیمات قرآن ہے، ان پر سختی کے ساتھ عمل کرنا ہے. اگر ہم زبان سے تو کہیں شیعہ لیکن عمل میں ہمارے اندر شیعہ کی صفات نہ ہو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں کو ہمارے طرف بلاؤ کردار کے ساتھ نہ زبان کے ساتھ. آپ کردار سے سمجھاؤ کہ شیعہ کسی کو گالی نہیں دیتا، شیعہ کسی کو برے الفاظ نہیں کہتا، شیعہ کسی کا دل آزاری نہیں کرتا، شیعہ محبت کا نام ہے، شیعہ خلوص کا نام ہے، شیعہ یعنی سیرت اہل بیت علیہ السلام پر عمل کرنے والا، علی بن ابی طالب کے نقش قدم پر چلنے والا. میں اپنے بھائیوں سے یہی خواہش کروں گا کہ آپ دین کی طرف اعمال صالحہ کی طرف بھی ضرور توجہ کریں اور آپس میں اتفاق و اتحاد رکھیں. ہم سب مظلوم حسین کا سید شہداء علیہ السلام کے عزادار ہیں. ہم سب چاہتے ہیں کہ یہاں پر اپنے اپنے علاقوں میں مظلوم حسین کے ماتم کرے. ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنے مجالس میں نعرہ حیدری لگائے. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم جب مرے تو ہمارے زبانوں پر یا اللہ یا محمد یا علی کا ذکر ہو. مقصد ہم سب کا ایک ہے. اگر ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے شیعوں کے لیے فقہ اہل بیت نافذ ہو تو پھر اختلاف کس بات کا، پھر جھگڑا کس بات کا. اگر حکومت یا کوئی اور حکومت کے ایجنٹ ہمارے شیعوں کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہیے تو آپ اپنی فراست اور اپنے ہوشیاری کے ذریعے ان کی سازشوں کو ناکام بنا کر اپنے عمل کے ذریعے ان کو یہ ثابت کرواؤ کہ ہم سب ایک ہیں. جب میدان میں آئیں گے اپنے مقصد کے لیے تو سب ایک ہو کر آئیں گے.